نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ پہ کچھ یوں فرمایا گیا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑوں کی عزت اور توقیر نہ کرے۔ بدبخت آدمی کے دل ہی سے رحم سلب کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمی جنتی ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہو۔ تم مومنوں کو آپس کے رحم اور محبت اور ہمدردی کے معاملہ میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے، اور اگر ایک عضو کو کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی خاطر بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مومن دوسرے مومن کے لیے اس دیوار کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ آخر میں جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا اس پہ غور و فکر ضرور کیجیے گا۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد سے باز رہتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہوگا، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو کسی مصیبت سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت سے نکال دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے روز اس کی عیب پوشی کرے گا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد میں کوشاں ہو جائیں، وہ جس دکھ، غم، مصیبت، پریشانی میں اگر کوئی مبتلا ہے تو اس کی حاجت روائی میں ہم لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی حاجتوں کو پورا کرنے میں لگ جائیں گے۔ جی ہاں، اس کے ساتھ جو آخری بات ہے نا، وہ بڑی اہم ہے، جس کو بہت غور و فکر سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا۔ ہمارے یہاں تو اس وقت میڈیا کا ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ ایک خبر ہوتی ہے، اس کی تصدیق بھی نہیں کی جاتی، وہ سچ ہے جھوٹ ہے، بس ان کے ہاتھ میں ایک خبر آئی،
انہوں نے بغیر کسی تصدیق کے اس کو اس قدر پھیلا دیا کہ اس کو سمیٹنا ہی مشکل ہو گیا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، ہم ایسی باتیں پھیلا کر معاشرے میں فساد کا باعث بنتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں واضح حکم ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ، تفرقہ بازی سے بچو اور عیب پوشی کرو۔ اللہ آپ اور ہمارے سب کے عیب ڈھانپ کے رکھے ہوئے ہیں، ورنہ اپنے گرے بانوں میں منہ ڈال کر دیکھ لو کہ ہم سے کتنی غلطیاں، کوتاہیاں اور بار بار گناہ کبیرہ ہوتے رہے ہیں، اور اللہ نے وہ سب ابھی تک ڈھانپے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے دیگر بہن بھائیوں کے بچوں کے عیبوں عیوب جو ہیں، عیب جو ہیں، ان کو چھپانا چاہیے، اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ آپ و ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناچیز گناہگار ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔ واٹس ایپ نمبر 030363533955۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔